السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ دوستو، عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن قبر کا اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ دوستو، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، عید الفطر شوال کا پہلا دن ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمان میں منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ چنانچہ گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزے دار مرد و خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ ہے، فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ، خدا مبارک ہو، جان لو کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اسی لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے والے عاشق کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اسی لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور عمامہ سے زینت حاصل کریں اور عید کے دن رب کا شکر ادا کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، پس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت اور استغنا کا تاج پہنے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کا داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے، لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کو قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں کمی کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، ان کے اوپر پھر سے عذاب کو نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو بھی تخفیف ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو شخص شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں
ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ خوشی منا رہے ہوں۔ جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے اصلاح ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح ہی دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح ہی کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ہی ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں، فلم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے ویسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی ہر غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ معمول رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔